السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوریون. آپ کو نیوز مارننگ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ابھی آج جو ہم اپنا پروگرام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پوری میڈیا میں، پوری دنیا کا میڈیا اس وقت ایک ہی چیز پر بات کر رہا ہے، وہ ہے کہ جس طرح سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ چھڑ چکی ہے. اور اس کے بعد جو بھی ویڈیوز، جو بھی فوٹیجز آپ سب دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد سب ایک دفعہ دنگ رہ گئے ہیں کہ کس طریقے سے پراپر پلاننگ کے ذریعے فلسطین کی جانب سے اپنی بات کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے کہ اتنے سالوں سے وہ انصاف مانگ رہے ہیں، کبھی اقوام متحدہ سے، کبھی جو طاقتور حلقے ہیں ان سے، جب ان کی کہیں سنوائی نہیں ہوئی تو اس کے بعد جا کر انہوں نے یہ ہتھیار اپنے ہاتھ اٹھائے. اچھا، یہ فلسطین کو، جو غزہ میں خاص طور پہ فلسطین کو دنیا کی سب سے بڑی جیل کہا جاتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی جیل فلسطین کو کہا جاتا ہے. فلسطینیوں پر جس طریقے سے تشدد ہوا ہے، جس طریقے سے ظلم و ستم کی داستان رقم کی گئی ہے، دنیا کی سب سے بڑی جیل میں اسرائیل کے مظالم بربریت کی بات کریں تو لیکن اس کے باوجود بھی ان کی کیا کہتے ہیں، ہم داد دیں گے، خراج تحسین پیش کریں گے حماس کو، فلسطینیوں کو جو صرف اور صرف اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے وہاں پر کھڑے ہیں اور مسلسل گزشتہ تقریباً 5 دہائیوں سے زیادہ وہ اسرائیل کے جو ظلم و ستم ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں. اچھا، ہفتے کی صبح کو جو فلسطین کی جو حریت پسند تنظیم ہے حماس کی جانب سے 700 میزائل داغے گئے اسرائیل پر. 7,000 میزائل داغے گئے. اچھا، اور ایک سب سے بڑی چیز جو کھل کر سامنے آئی ہے، اسرائیل جو اس طاقت کے زوم میں مبتلا تھا کہ شاید اس کے پاس کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے، وسائل سے لیس ہے، اور اسرائیل ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا تھا، ان کا کلیم تھا اسرائیل آرمی کا کہ ایک پتہ بھی ہلتا ہے نا تو ہمارا جو ریڈار سسٹم ہے، ہمارا جو جدید سسٹم ہے وہ اتنا اکوپڈ، اتنا انہینس ہے کہ وہ پتہ بھی ہلنے نہیں دیتا، پتہ چل جاتا ہے. لیکن فلسطینیوں نے، حماس والوں نے اس تمام ان کی جتنی بھی یہ ٹیکنالوجی تھی اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے. 7,000 میزائل اسرائیل پر داغے گئے ہیں. 500 سے زائد جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اس میں. جی بالکل. اور جو حماس ہے اس کی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، اس لحاظ سے بھی تعریف کی جا رہی ہے کہ جو شدت پسند ہیں صرف وہ انہی کو اٹیک کر رہے ہیں. خواتین کا، بچوں کا پراپر خیال رکھا جا رہا ہے. صرف اسرائیل آرمی جو ہے، جو اسرائیل آرمی، وہ پکڑ رہے ہیں، جو شدت پسند آرمی ہے نا، صرف اس کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے. ادروائز بچوں کو، خواتین کو بالکل بھی تنگ نہیں کیا جا رہا ہے. اچھا، آپ یہ انسانی اقدار ملاحظہ کریں حماس کی جانب سے، اور اسلام میں بھی یہی کہا گیا ہے. اسلام کی بات کریں یا انسانیت کی بات کریں تو ہمیشہ سے یہ جنگ کے جدید قوانین ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ بھی ہو تو اس میں آپ خواتین کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، درختوں کو آپ آگ نہیں لگا سکتے ہیں، ہاسپٹلز کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. فلسطینیوں کی جانب سے جس طریقے سے ایک اعلیٰ انسانی اقدار کا مظاہرہ کیا گیا اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں ہم. تو یہ جناب فوٹیج آپ نے دیکھی ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے ہاتھ میں بچہ ہے، تمام فلسطینی اس کے پاس موجود ہیں. اچھا، وہ خوفزدہ ہو رہی ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم بہن ہو ہماری، آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں. وہ مطلب اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، پریشان نہ ہو، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ کی عزتیں محفوظ ہیں. مطلب کہ جنگ کے اندر بھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ حماس والوں نے پھر بھی خیال رکھا ہے، جو اسلامی اقدار ہے ہماری، کہ کسی بھی جنگ کے دوران کسی بچے کو، کسی عورت کو نقصان نہیں پہنچایا، اس کی عزت، اس کی حفاظت کی ہے اسی طریقے سے جیسے وہ اپنے آپ کو اسرائیل میں محفوظ کرتی تھی. اور یہی انسانی اقدار ہیں، یہی انسان اور اسلام کے حوالے سے حسن سلوک کی عملی تصویر جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. ہائی لائٹس کی جانب بڑھتے ہیں، پھر دوبارہ سے اس پر بات کریں گے. غزہ کے میدانوں سے اقوام متحدہ کے ایوانوں تلک، صہیونیت کو ناکامی. دنیا کرکٹ کا سیٹ منصوبہ بندی سے کیوں ہے محروم؟ باپ کا رویہ یا ماں سے پہنچتا ہے صدمہ، نونہال کیوں کرتا ہے غصہ؟ نواز شریف کی لندن سے پرواز، کیا کارکن جمع کر پائیں گی مریم نواز؟
اور کھانے سے شوگر کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو جناب یہ تو ہائی لائٹس آپ نے ملاحظہ کی. دوبارہ سے پھر سے فلسطین اور اسرائیل جنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسرائیل کی جانب سے اب جنگ بندی کا باقاعدہ ڈکلیریشن ہو چکا ہے, اور جنگ کا اعلان کر دیا, اور وہاں کی جو کیبنٹ ہے اس نے کہا ہے کہ بھرپور طریقے سے ہم فلسطینیوں کو ان کا جواب دیں. بائی دا وے یہ تو ہمیشہ سے دے رہے ہیں. نہیں, انہوں نے بولا ہے کہ پہلے 12 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا, اب بولا ہے کہ اگر آپ نے غزہ کا علاقہ, جو صہیونی وزیر دفاع ہیں, جو اسرائیلی وزیر دفاع ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر غزہ کا علاقہ جو ہے وہ فوری طور پر خالی کر دیا جائے. اگر ایسا نہیں کیا تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا. اب یہ دیکھیے کہ ایک جانب جو فلسطینی ہیں ان پر ظلم و ستم پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے ہوتا آ رہا ہے, اور اب جا کر اگر انہوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے تو واپس پلٹ کر بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف فلسطینی ہی ان کی جو ہے جگہوں پر حملہ کر رہے ہیں, بلکہ اسرائیل کی جانب سے بھی پتہ نہیں کتنے فلسطینی آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, میزائل کتنے داغے گئے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں فلسطینی تقریباً ابھی بتایا جا رہا ہے, جو رپورٹ ہوا ہے فلسطینی میڈیا کے مطابق 1200 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں اور شہید ہو چکے ہیں. 300 سے زائد کہا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں, جن کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے, ان کی تدفین بھی کی جا رہی ہے, اور پھر یہی سپہ سالار جا کر اپنی جو جنگ ہے اس میں بھی پیش خیمہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل. اچھا, اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے جنگ کا اعلان کیا ہے, وہ تو پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے فلسطینی حالت جنگ میں ہے, اسرائیلی جارحیت کا مظاہرہ سامنا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی جو غزہ کی جب پٹی کا محاصرہ ہمیشہ سے کیا جاتا ہے. مصر نے جب اخوان المسلمون کے صدر مرسی کی حکومت تھی تو تب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے نا ان کو فوڈ اور وہ سپلائی کریں گے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا محاصرہ کیا, نہیں کرنے کی اجازت دی گئی, اور پھر اتنے مظالم ہیں ان کو. ان کی عبادات مسجد اقصی جو کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, وہاں پر مسلمانوں کو نمازیں نہیں پڑھنے دی جاتی ہیں. اس آپریشن کا نام بھی مسجد اقصی کا دیا گیا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں اپنی عبادت گاہوں میں فوری جو اپنا نماز ادا کرنا چاہتے ہیں, جس طرح بھی عبادات کرنا چاہتے ہیں وہ عبادات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ ہے اس کا جو اجلاس ہے وہ بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے. اور امریکہ کی جانب سے جو حیران کن بات ہے, حیران کن کیا, ویسے انڈرسٹوڈ بات تھی, امریکن لابی پوری اس نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اور تمام جو سپلائی ہے, جو اسلحہ ہے وہ اسرائیل کو فراہم کریں گے, جبکہ اسرائیل کی جانب سے جو غزہ ہے, جو فلسطین ہے, اس کے لیے جو ایندھن, جو خوراک ہے, جو بجلی ہے, جو بھی سہولیات دی جاتی تھی ان سب کو منقطع کر دیا گیا ہے. تو اب جو سعودی عرب ہے ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے, سعودی وزیر دفاع کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جو عالمی قوتیں ہیں وہ آگے بڑھیں اور امن قائم کریں, کیونکہ یہ جنگ شدید ہو سکتی ہے, شدت اختیار کر سکتی ہے دونوں جانب سے. تو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام جو عرب ممالک ہیں, جو مسلم ممالک ہیں, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ امن سے اس مسئلے کو حل کر دیا جائے, لیکن کوئی حالات جو ہے نا وہ اس قسم کے نظر آ نہیں رہے کہ امن سے فی الحال یہ مسئلہ حل ہو سکے. اسی پر بات کریں گے, سابق سفیر نجم الثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ, ویلکم ٹو نیوز مارننگ ثاقب صاحب. اچھا سر, یہ بتائیے گا فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا باقاعدہ سے اب جو آغاز ہو چکا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ, دنیا پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ کہنا کہ جی تباہی کی جانب بڑھ رہے ہیں, وہ تو ویسے ہی ہماری دنیا کے حالات اگر آپ پچھلے کچھ برس دیکھیں تو اس میں لگ یہی رہا ہے کہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, بجائے اس کے کوئی فلاح و بہبود کی بات ہو. یہ جو آپ نے جنگ کی بات کی ہے بارے میں تو بڑی ہی وضاحت سے بیانات بھی آ گئے ہیں, اسرائیل کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے, یو کے کی طرف سے, فرانس کی طرف سے, اور اس کے ساتھ OIC کی طرف سے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی طرف سے. لگ یہی رہا ہے, اور بیانات جو آ رہے ہیں اسرائیل سے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ جنگ طویل ہوگی. کتنی طویل ہوتی ہے اس کا تو ابھی کہنا وہ مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ ہم لوگ کوئی پیشن گوئی اس سلسلے میں نہیں کر سکتے. ابھی تک یہ ہے کہ 1967 کی اگر آپ صورتحال دیکھیں یا 1973 کی دیکھیں,
یا بیچ میں جو بہت سارے یعنی اسرائیل کے حملے ہیں غزہ کے اوپر اور بہت سارے فلسطینیوں کی شہادت ہوتی ہے، یہ جو اس وقت شروع ہوا ہے یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے. اس طرح کا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2500 راکٹ جو ہیں وہ حماس کی طرف سے فائر ہوتے ہیں. اسرائیل کہتا ہے جی یہ 5000 ہیں، اور پھر ہمیں پتہ لگتا ہے جی کو 50,000 راکٹ جو ہیں وہ ابھی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد بہت ساری ہلاکتیں آلریڈی ہو چکی ہیں، دنیا نے نوٹس لے لیا ہے، اعلان جنگ ہو چکا ہے. جب حماس کی طرف سے پہلا راکٹ فائر ہوا تو ان کی طرف سے تو اعلان جنگ ہو گیا، اسرائیل کی طرف سے بھی ان کی حکومت نے کہہ دیا جی کہ ہم جنگ ڈکلیئر کرتے ہیں. اب یہ جنگ کتنی دیر چلتی ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا، لیکن اس وقت جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جنگ بند ہونی چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے. اب اس میں ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے، کیوں حماس نے یہ سوچا. حماس کا مطلب ہے کہ آپ ایران کو دیکھ رہے ہیں اس میں، فلسطین کو دیکھ رہے ہیں اس میں، آپ لبنان کو دیکھ رہے ہیں اس میں، اور کسی حد تک سیریا کو دیکھ رہے ہیں اس میں، آپ ان کے پیچھے ہو سکتا ہے چین کو دیکھ رہے ہیں، روس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس میں مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین نے 2 لیول پہ یہ دیکھا، یا حماس نے 2 لیول پہ فلسطین کے مسئلے کو دیکھا. پہلا لیول ہے، اور اس نے پھر اٹیک کر دیا. پہلا لیول ہے کہ اس نے یہ سمجھا کہ اب وہ تنہا ہو گیا ہے. کیسے سمجھا وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عربیہ نے اسرائیل کے ساتھ جو مراسم بڑھانے کی بات کی ہے، امریکہ ایک باقاعدہ معاہدہ کر رہا ہے جس میں کہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کے جو ہیں وہ تعلقات بہتر ہوں گے. اسرائیل کا ایک منسٹر جو ہے وہ آلریڈی سعودی عربیہ کی سرزمین پہ آ چکا ہے. اب وہ جو معاہدہ ہے اس میں فلسطین کا 2 اسٹیٹ جو سلوشن ہے اس کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں دی گئی اور اس کو سائیڈ لائن پہ کر دیا گیا ہے. اب یہ صورتحال جو ہے یہ فلسطین کو ظاہر ہے کہ منظور نہیں ہے، حماس کو منظور نہیں ہے، ایران کو منظور نہیں ہے. تو ایک وجہ تو ایک لیول تو یہ ہے. دوسرا لیول یہ ہے کہ اب 50 سال پورے ہو گئے اس سارے سلسلے کو جو شروع ہوا تھا. اب ان 50 برسوں میں فلسطین نے یہ دیکھا کہ حل نہیں نکل رہا، اور تھوڑی دیر گزرتی ہے تو پھر کچھ فلسطینی شہید ہو جاتے ہیں. دنیا نے یورپ میں بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے، عرب کی سرزمین پہ بیٹھ کے بہت سارے انہوں نے نکالے کہ جی یہ فارمولہ وہ فارمولہ. تو وہ فارمولہ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے چلا ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ سچویشن جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہے. تو ان 2 لیولز پہ مجھے لگتا ہے سوچ سمجھ کے یہ حملہ کیا گیا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ کتنی دیر تک یہ چلتا ہے، جنگ طویل ہوگی، لگتا یہی ہے. اگلے کچھ دنوں میں تو یہ جنگ مجھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مجھے کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سیز فائر جو ہے اس کی طرف ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. بٹ سر آپ کو نہیں لگتا کہ جو اقوام عالم ہے وہ ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ سائیڈ لائن لیتی رہی ہے اسرائیل کی، تو جو مظلوم ہے فلسطینی، کیا ان کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ اب یہ کہنا کہ ہمیشہ سے ظالم کا ساتھ دیتی ہے تو وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، کسی حد تک نہیں ہے. کیونکہ یہ فیصلہ کرنا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، وہ اقوام عالم، اگر آپ کا اشارہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف ہے تو ان کی تو دوہری پالیسی، دوہرا معیار جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اب آپ جموں اینڈ کشمیر کے مسئلے کو ہی لے لیجئے. 5 اگست 2019 کو انڈیا جو ہے وہ تمام انٹرنیشنل لاز اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز اور کشمیریوں کی حالت وہ سارا ایک طرف کر کے تو وہ یعنی ہندوستان میں اس کو ضم کر لیتا ہے اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو، اور اقوام عالم خاموش ہیں. اقوام عالم جو ہیں وہ 50-60 برس سے فلسطین کے مسئلے پہ بھی خاموش ہیں. اب اس صورتحال میں یہ فیصلہ کرنا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، اگر آپ پاکستان میں دیکھیں گے تو اس میں ظلم جو ہے وہ فلسطینیوں پہ ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو فرانس میں بیٹھ کے دیکھیں گے یا واشنگٹن میں بیٹھ کے دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ جی یہ حملہ جو ہے حماس نے کیا ہے اور اس کے پیچھے یہ عوامل ہیں اور اس میں اسرائیل مظلوم ہے. تو اقوام عالم میں چونکہ ویسٹ کی چلتی ہے
امریکہ کی چلتی ہے, UK فرانس کی چلتی ہے, جرمنی کی چلتی ہے, اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ایک ساتھ ہیں ویسٹرن بلاک. جو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ چین اور روس اس کے بارے میں کس حد تک اس میں آگے آتے ہیں اور کس حد تک وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے, اور پھر اس کے بعد اگر بیٹل لائنز ڈرا ہو چکی ہیں تو اس میں یہ صورتحال جو ہے یہ آگے بڑھتی. اچھا ثاقب صاحب یہ بتائیے گا سر, مسئلہ کشمیر کی بات ہو یا مسئلہ فلسطین کی بات ہو, ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ ان کو پس پش ڈالا جاتا ہے, حالانکہ دنیا کا رویہ, عالمی طاقتوں کا رویہ بالکل دوہرا معیار ہمیں سامنے نظر آتا ہے. مشرقی سوڈان ہو, ایسٹ تیمور ہو, تو وہاں پر تو فوراً سے پہلے ان کو حق دے دیا جاتا ہے. تو یہ جو اقوام عالم کا دوہرا رویہ ہے خاص طور پہ کشمیر اور فلسطین کے ساتھ, اس کی آپ کو کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ دوہرا معیار کیوں ہوتا ہے اس کا تو بڑا سمپل سا جواب ہے کہ اپنے اپنے ہر ملک کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, سیاسی بھی ہو سکتے ہیں, معاشی بھی ہو سکتے ہیں, اخلاقی بھی ہو سکتے ہیں, اور سفارتی بھی ہو سکتے ہیں. اب مسئلہ کشمیر پہ یا فلسطین کے مسئلے پہ کیوں ان کے دوہرے معیار ہیں, تو اب دیکھیے نا, اگر امریکہ کی آپ بات کرتے ہیں تو امریکہ اگر پاکستان کا کھل کے کہتا ہے جی کہ حمایت کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ ہندوستان کو یہ سارے اقدامات واپس لینے چاہیے اور کشمیریوں کو ان کے حقوق ملیں, تو جو تعلقات انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہیں اس پہ اثر پڑے گا. اس پہ کیونکہ ویسٹ نے اور خاص طور پہ امریکہ نے چائنا کنٹینمنٹ کے لیے انڈیا کو یہاں رکھا ہوا ہے, ان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, دنیا کی سب سے بڑی آبادی اب ہو چکی ہے, چائنا کو کراس کر چکی ہے, بہت ساری جو ہے وہ توقعات وابستہ ہیں ان کی معاشی حالت سے اور ان کے سیاسی کلاؤڈ سے. ادھر سے کوارڈ بن رہا ہے, ادھر سے آکس بن رہا ہے اور بلاکس بن رہے ہیں. تو اس میں جب واشنگٹن میں یا پیرس میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی حقوق کا ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم نے اپنے ریئل انٹرسٹ دیکھنے ہیں, تو لہٰذا دوہرے معیار سامنے آتے ہیں. اور تکلیف کی بات ہے کیونکہ ایک طرف ہیومن رائٹس ڈیکلریشن پڑا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز میں, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا, بلکہ ابھی تو وہ بات بھی نہیں کرتے. تو عالمی طاقتوں کو یہ چاہیے کہ وہ دے شوڈ کال اے اسپیڈ اور دیکھیں کہ اس میں کون زیادتی کر رہا ہے, کس کو کتنی سپیس مل رہی ہے. بٹ سر ابھی یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, جس طرح سے حماس نے فائر داغے ہیں اور اعلان جنگ ہو چکا ہے, اب کوئی حل نکلتا نظر آئے گا؟ اب اگر اقوام عالم انٹروین کرے گی تو سیز فائر میں کچھ دونوں طرف سے کچھ برابر کے دونوں کو ملے, پھر کوئی حل نکلتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مسئلہ فلسطین کا حل تو وہی ہے جو کہ پچھلے کوئی 50-60 برس سے فلسطینی کہہ رہے ہیں یا مسلم امہ کہہ رہی ہے کہ بھئی 2 اسٹیٹ بنائیں, ایک فلسطین کی بن جائے گی, ایک اسرائیل کی بن جائے گی, بات ختم کریں. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے بارے میں نے جس طرح آپ کو پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ اس کے بارے میں بہت سارے فارمولا آ چکے ہیں. ان فارمولوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں چلا کیونکہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے تعلقات کو ٹھیک کیا جائے, وہ ڈپلومیٹک یعنی چیزیں شروع ہوں, پھر اس میں معاشیات بھی آئے گی, اس میں پھر سیاست بھی آئے گی, باقی بھی ہوگا. اس میں فلسطین کا مسئلہ جو ہے, اگر آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ نے کیسے ڈیل کیا ہے اس کو, انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ فلسطین کا جو بنیادی ہمارا ویو پوائنٹ ہے, سٹینڈ پوائنٹ ہے, یا ہمارا جو اصولی موقف ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن وہ اس سے آگے بڑھے نہیں ہیں, اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی پہلے 2 اسٹیٹ والا سلوشن ہوگا تو پھر تعلقات ہوں گے سعودی عربیہ اور اسرائیل کے آپس میں تعلقات استوار ہوں گے. تو حل تو اس کا ساری دنیا کو پتہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنے اپنے مقاصد اور اپنے اپنے سٹینڈ پوائنٹس اور اپنے اپنی جو ان کی اصولی موقف ہیں دنیا کے یا مختلف ملکوں کے, اس کے تحت وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مسئلے کا حل ہونا چاہیے کہ نہیں. مثال کے طور پہ امریکہ اور ویسٹ جو ہے وہ پوری طرح سے نظر آتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے, تو وہ چاہیں گے حل جو کہ اسرائیل کے حق میں ہو. اسرائیل کے حق میں یہ ہے کہ کوئی 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں ہے. فلسطین کو وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی ان کا کوئی حق نہیں ہے, یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور ہمیں وہ مل چکا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ حل کیا ہے وہ تو دنیا بھر کو پتہ ہے. کیوں نہیں ہو رہا اس کا بھی میں نے جواب دے دیا ہے. اب تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے اور خاص طور پہ جو بڑی طاقتیں ہیں
وہ کچھ مل بیٹھے اور دیکھیں کہ یہ انسانی جانوں کا ضیاع ہے، بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں، سر آپ نے سعودی عرب کی بات کی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب کو ویسے بھی عالم اسلام میں بڑی ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو سعودی عرب اس سارے کانفلکٹ میں کوئی اپنا کردار ادا کر سکے، آپ کو لگتا ہے؟ سعودی عرب بالکل ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اور سعودی عربیہ کی حمایت ہمیشہ سے فلسطین پہ مسلمانوں کے ساتھ رہی ہے۔ سعودی عربیہ نے ہمیشہ یہ کہا کہ 2 اسٹیٹ ہونی چاہیے، 2 ریاستیں بننی چاہیے۔ اس صورتحال میں ذرا مشکل صورتحال ہے جہاں تک سعودی عربیہ کی فارن پالیسی کا تعلق ہے۔ دیکھیے ابھی ان کے ایران سے تعلقات اچھے ہوئے ہیں، چائنا نے ایران اور سعودی عربیہ کو قریب لانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا، اس میں پاکستان کا بھی چھوٹا سا کردار ہے۔ ابھی ان کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حماس کے لیے جنہوں نے کہ یہ اٹیک کیا ہے، ایران کا بڑا سافٹ کارنر ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایران کو سعودی عربیہ اور اسرائیل کا قریب آنا بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ تو یہ ساری صورتحال کو اگر میں دیکھوں تو اس وقت شاید سعودی عربیہ ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ان میں بڑا مشکل ہے یہ کہ وہ ثالث کا کردار ادا کریں۔ ہاں ان کی خواہشات یہی ہوں گی کہ جنگ بند ہو، امن ہو، خواہشات پہ تو سر یہ فیصلے نہیں ہوتے نا، یہ تو کوئی عملی طور پر کسی کو میدان میں آنا پڑے گا۔ اب ہے یہ فوری طور پر سیز فائر ہوگا یا یہ جنگ طویل چل سکتی ہے؟ فوری سیز فائر کا تو امکان مجھے نظر نہیں آتا۔ جس انٹینسٹی سے یہ شروع ہوئی ہے جنگ، دیکھیے نا 2500 یا 3000 جو راکٹ فائر ہوتے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یا 2500 2-3000 یہ جو ہیں اسرائیلی یہ مر جاتے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے لوگ جو ہیں وہ تو ایک آدمی کی جان چلی جائے تو ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ تو سیز فائر ہوگا کہ نہیں ان قریب مجھے نظر نہیں آتا۔ جنگ یہ طویل ہوگی کہ نہیں، یہ جنگ ڈیفینیٹلی طویل ہوگی۔ اس کے جو شواہد ہیں یا جو مظاہر ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان نے بھی اپنی تیاری کرنی ہے، بڑی احتیاط سے قدم اٹھانے ہیں، پھونک کے قدم اٹھانے ہیں، کیونکہ اس میں سٹیکس بڑے ہائی ہیں اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جنگ کے طویل ہونے کے اپنی جگہ امکانات، ختم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے، اور اس میں وہ دیکھیں گے آپ کہ جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ یہی ہوگا کہ حماس نے زیادتی کی ہے اور یہ جو ہے اسرائیل کا حق ہے۔ ایک بات اس میں بڑی مجھے ابھی یاد آئی، وہ میں نے پہلے سوالوں میں نہیں کر سکا جوابوں میں۔ دیکھیے اسرائیل کو یہ موقع ملا ہے یا اس کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ جتنی تباہی کر سکتا ہے کرے، اور اس وقت تک جب تک کہ اسرائیل کی تسلی نہیں ہوتی اس وقت تک یہ سیز فائر نہیں ہوگا۔ ہم نے پچھلے بھی یعنی کچھ برس پہلے دیکھا کہ حماس جب حاوی ہو رہا تھا تو پوری دنیا ویسٹرن پاورز خاص طور پہ بیچ میں آ گئی، ختم کریں جنگ ختم کریں، سیز فائر کریں۔ تو اس میں بھی مجھے یہی یعنی نظر آ رہا ہے، پیٹرن وہی ہے کہ اب اسرائیل کے پاس ایک یوں سمجھیے کہ فری ہینڈ ہے کہ وہ جتنی بھی تباہی کرنا چاہتا ہے وہ یعنی اس کو دنیا کہے گی دیکھیں جی ان پہ حملہ ہوا تھا۔ اور اگر حماس کسی وجہ سے حاوی ہوتا ہوا نظر آئے گا تو شاید اس وقت سیز فائر کے ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ سیز فائر بھی اس کا مطلب ہے کہ تبھی ہوگا جب کہ ویسٹرن ورلڈ کو قابل قبول ہوگا، جب انہیں لگے گا کہ اب بیک فٹ پر جانا ہے تو وہ سیز فائر کی طرف آ جائیں گے۔ بہت شکریہ نجم الثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اتنی دہائیوں سے جب ظلم ہو رہا ہے اور زیادتی کی جا رہی ہے فلسطینیوں پر، تب کوئی نہیں بولا، تب کسی نے انٹروین نہیں کیا، تب عالمی طاقتیں بھی خاموش رہی ہیں۔ اب اگر انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، فلسطینی بچیوں کی روتی ہوئی ویڈیوز کتنی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں، تب خاموش رہے ہیں۔ اب وہی مظلوم جب اپنے حق کے لیے لڑے ہیں تو انہیں ظالم بنا دیا ہے۔ یہی ویسٹ کا دوہرا معیار ہمیشہ سے ہمیں نظر آیا ہے کہ فلسطینیوں کی یہ جگہ ہے۔ 5 دہائیوں سے پوری ہماری ویسٹرن جو ورلڈ ہے انکلوڈنگ UN اور امریکہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کو ویسے بھی جتنی بھی انڈیجنس موومنٹ ہوتی ہیں ان کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو فریڈم فائٹرز ہوتے ہیں دنیا بھر میں ان کو ہیروز کا درجہ دیا جاتا ہے؟ فلسطینی اپنے حق کے لیے بالکل نہتے ہیں۔ غلیل سے ان کے جو گن شپ ہیلی کاپٹرز کا وہ مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں۔
تب کچھ نہیں ہوا، لیکن اب جیسے ہی فلسطینیوں کی جانب سے ذرا ریزسٹنس سامنے آئی ہے، اب امریکہ بھی اس کو کنڈیم کر رہا ہے اور باقی دنیا بھی، تو یہ جو دوہرا معیار ہے نا کہ جو مسلمان ہیں، اگر ویسٹ اسرائیل کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ تمام مسلم اگر قوتیں، تمام مسلم کمیونٹی دنیا کے کتنے ممالک ہیں، اہم کردار اب OIC کا تمام اسلامک کنٹریز کا ہے۔ ویسے تو اکثر اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ تو اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، UAE نے اس کی حمایت کی ہے، نہیں وہ فلسطینیوں کے اقدام کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ تو اب یہ تو تمام اسلامک کنٹریز کا ویسے آپس کی بات ہے۔ ہمیشہ سے ٹرکی جو ہے نا وہ ترجمان بنا ہے مسلم امہ کا۔ ٹرکی نے چاہے کشمیر کی بات ہو، چاہے بنگلہ دیش کی بات ہو، مصر کی بات ہو، ہمیشہ سے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ بٹ اب کی دفعہ دیکھنا ہے، یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا پہلا اجلاس وہ بے نتیجہ ختم ہوا ہے نا، اب یہ جو اجلاس سامنے آئے گا جس میں تمام جو بڑی قوتیں ہیں عالمی، اب وہ ان کا امتحان ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ سرپرست کر دیں گی ایران کو بھی، اس پہ مزید پابندیاں لگا دی جائیں گی، فلسطین کے ساتھ یہ تو پتہ چلے گا نا کہ اجلاس کے بعد ہی کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کے بعد ہی منظرنامہ واضح ہوگا۔ ابھی ہمیں بریک لینی ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو نیوز مارننگ۔ اب کچھ بات کرتے ہیں کرکٹ کی، تو ایک میلہ تو انڈیا کے اندر بھی جاری ہے، دنیا کے مسئلے اپنی جگہ، لیکن ورلڈ کپ کو ہم مس نہیں کر سکتے، اور ورلڈ کپ میں جو دیکھا جائے ہے تو یہ ایونٹ ICC کا، اس میں سب کچھ ICC کی جانب سے، تمام پچز کو تیار کرنا، پھر اس کے بعد تمام میکنزم کو کنٹرول کرنا، چیک اینڈ بیلنس رکھنا، کیونکہ ICC ایک بڑا ادارہ ہے۔ لیکن ICC کا ایونٹ ہونے کے باوجود سب کچھ بھارت کی اما پر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس قسم کی ڈرائی پچز کیوں تیار کی جا رہی ہیں؟ سوشل میڈیا پر اس قسم کے بہت سے سوالات اٹھنے لگ گئے ہیں کہ آخر اگر ورلڈ کپ کی میزبانی آپ کو مل گئی ہے، اتنے ناقص انتظامات کہ جو اسپیکٹیٹرز ہیں، جو تماشائی ہیں، جو یہ میچ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے پاس سیٹس بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، صاف ستھری سیٹ انہیں نہیں دی جا رہی جہاں پر وہ بیٹھ کے چیئر کر سکیں۔ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا نا، ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ICC پر ہمیشہ سے بھارت کے منافع کے حوالے سے، لیکن اب انتظامات کی اگر بات کریں، اس طرح آپ نے اسپیکٹیٹرز کی بات کی ہے، اتنے برے انتظامات ہیں، کرسیاں تک صاف نہیں ہیں، بٹ سب سے اہم چیز اتنی ڈیڈ پچز بنا دی گئی ہیں کہ بھارت کی کیونکہ بیٹنگ لائن اچھی ہے تو انہوں نے کہا کہ اتنی ڈیڈ پچز ہو جائیں کہ بالکل بولرز جو ہیں ان کی اتنی دھلائی، اور بولرز کے لیے بہت مشکلیں کھڑی کر دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 400 450 کے ٹارگٹس مل رہے ہیں۔ اتنی ڈرائی ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹوٹل تھا 427 جو کہ جنوبی افریقہ کی جانب سے دیا گیا ہے، لیکن سری لنکا جو ہے یہ میچ ہار گیا تھا۔ یہ ورلڈ کپ کی ہسٹری کا سب سے بڑا ٹوٹل تھا، اتنا گرینڈ ٹوٹل ایک ون ڈے میچ میں بنانا لگ ایسے رہا تھا کہ جیسے کوئی ٹیسٹ میچ ہے، کیونکہ ٹیسٹ میچ کی اننگز میں ایسا ہوتا ہے کہ ان لمیٹڈ بالز کے اندر آپ اتنا رن سکور کر سکتے ہیں۔ دس از ایبسلیوٹلی ربش کہ ایسی پچ تیار کی گئی ہے جس میں جو آپ بیٹر ہے وہی پرفارم کر سکتا ہے، بیچارہ جو بالر ہے اس کی تو بری صورت ہے۔ یہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ اسپورٹس اینالسٹ بدی الزماں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ، ویلکم ٹو نیوز مارننگ بدی الزماں صاحب۔ سر یہ بتائیے گا جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم بھارت کے غلبے کو دیکھیں گے؟ ICC تو ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ بدی الزماں صاحب آپ پلیز ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ابھی براہ راست ہم آپ کو سپریم کورٹ لیے چلتے ہیں جہاں پر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ناظرین ذرا اکانومی پر بات کریں تو افغان ریفیوجیز کا جب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے گا، تو جو معاشی تجزیہ کار ہیں، جو ہمارے اکنامک ایکسپرٹ ہیں، وہ اس حوالے سے یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر واقعی میں افغان پناہ گزینوں کی واپسی کو میک شور کیا جاتا ہے تو اس سے ہماری اکانومی پر بڑے ڈالر کی قدر میں اضافہ آئے گا، کیونکہ جب وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں یا پہلے بھی جو افغانستان جاتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ وہ ڈالر کی سمگلنگ کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پر ڈالر کی کمی کی وجہ سے ڈالر کی پرائس بڑھ جاتی تھی اور انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ تو ابھی تقریباً جب سے یہ فیصلہ آیا تقریباً 50 سے 52 روپے ڈالر کی جو قیمت ہے اس میں کمی آئی ہے اوپن مارکیٹ پہ، جبکہ انٹر بینک جو ریٹ ہے وہ 25% 25 روپے کم ہوا ہے، تو بہت سے مثبت۔ اچھا لیکن یہ معاملہ تو کہیں نہ کہیں ہماری گورننس سے بھی ریلیٹ کرتا ہے نا، یہ ایک قسم سے ہماری گورننس کی ناکامی ہے کہ افغان ریفیوجیز اگر یہاں پر ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، ڈالر جائے گا ہی جائے گا، وہ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ختم ہوگا، تو کہیں نہ کہیں بارڈر مینجمنٹ اور ہماری گورننس اس سے انٹر لنکڈ ہے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر معاشی ماہر اکنامک ایکسپرٹ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ قیس صاحب، سر یہ جو ظفر پراچا صاحب نے کہا ہے
کہ افغان ریفیوجیز کی اگر واپسی کو میک شور کر لیا جاتا ہے تو ڈالر جو ہے اس کی قدر میں مزید کمی ہوگی. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہی ایک بڑا معاملہ تھا, صرف اسی ایک چیز کی وجہ سے ہی ڈالر نیچے آ سکتا ہے؟ روپیہ ہمارا مستحکم نہیں ہے, ایکسپورٹس ہماری نہیں ہیں, اگر یہ چیز ایک ہی فیکٹر کو بیس بنا لیا جائے تو ڈالر نیچے آ سکتا ہے؟ شکریہ. بات یہ ہے جی کہ اپنی کوتاہیوں کا جو بلیم وہ کسی پہ تو ڈالنا تھا نا, ہم نے ان پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے, ایلیگل امیگرینٹس ملک سے جانے چاہیے یا ان کو. اب اس میں 2-3 باتیں بہت ضروری ہیں آپ کو کہنی. پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈرگ سمگلنگ ہے وہ بھی افغانیوں کے تھرو ہوتی ہے, تو وہاں بھی بہت کمی آئے گی, تو آپ کا جو بلیک منی ہے وہ شاید کم ہو. مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ وہ افغانی جنہوں نے یہاں لاکھوں کا کاروبار کر رہے ہیں, اگر وہ چلے گئے تو پھر آپ کی اکانومی شرنک کرے گی. سو ان دونوں میں فرق ڈالنا پڑے گا. جو انلیگل امیگرینٹس ہیں, جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں, جو ڈالر کا کاروبار کرتے ہیں, ان کو واقعی یہاں سے بھیجنا بھی چاہیے. سوال صرف یہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد یہ خیال کیوں آیا ہے, یہ آپ کی پولیٹیکل حکومتیں کیوں نہیں کر سکتی. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں اب دوسری تیسری جنریشن میں پیدا ہوئے ہیں, یہاں کاروبار کر رہے ہیں, یہاں انٹرسٹ ہیں, ان کو پروٹیکشن دینی پڑے گی, کیونکہ وہ آپ کی اکانومی کو کے اندر پازیٹیو, اور اگر وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں تو اور پازیٹیو ہے. سو یس, لفظ انلیگل بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ انلیگل افغان یا اور لوگ ہیں, اور جو لوگ بلیک منی کے کاروبار میں ملوث ہیں, ان کو واقعی یہاں سے نکال دینا چاہیے. Absolutely. ڈالر نیچے آئے گا, اس کا دار و مدار آپ کی امپورٹس اور ایکسپورٹس پہ بھی ہے. اس کا دار و مدار آپ کے پاکستانی جو باہر رہتے ہیں ان کو آفیشیل بھیجنے پہ بھی ہے. یہ ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا ہی فارن ایکسچینج کا کاروبار اب بینکوں کے تھرو ہونا چاہیے. یہ فارن ایکسچینج کمپنیاں بند کر دینی چاہیے, وہ افغانیوں کی ہوں یا پاکستانیوں کی ہوں, وہ آپ کے لیے کاسٹ ان افیکٹو. ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ کیا آپشنز ہو سکتے ہیں جس سے ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہو؟ دیکھیں, آپشن تو صرف 2 ہی ہیں, چلیں 3 ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈالر کمانے کی سکت پیدا کریں اپنی قوم میں, اور دوسرا ہے کہ وہ جو پاکستانی باہر ہیں یہاں ڈالر بھیجتے ہیں وہ آفیشیل طریقے سے بھیجیں. ہم نئے ینگ لوگوں کو بھی ٹرین کر کے بھیجیں تاکہ وہ ڈالر کما سکیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امپورٹس کو جو ہے وہ ریشنلائز کریں, نان امپورٹنٹ امپورٹس کو بند کریں, تیل سے بجلی بنانا بند کریں, اپنے سورسز سے زیادہ بجلی بنائیں, خورد و نوش کی چیزیں جو ہیں اب خود بنائیں بجائے خریدنے کے. تو پھر آپ ڈالر بچائیں گے بھی اور ڈالر کمائیں گے بھی, تو ڈالر ٹھیک ہوگا. صرف ڈالر کے کاروبار سے اور سختیاں کر کے کتنی دیر یہ سختی کر لیں گے؟ جیسے الیکشن ہوگا, جیسے نئی حکومت آئے گی, شاید ان کی پالیسی ڈفرینٹ ہو, تو یہ سسٹینیبل پالیسی تو آپ کا کی معیشت ہی ہے. ایکسپورٹ اورینٹیڈ, امپورٹ سبسٹیوشن, آپ کی انڈسٹریلائزیشن, ڈیورسیفیکیشن آف ایکسپورٹس, وہ ہے جو آپ کو. اور میں نے آپ سے کہا کہ پاکستانی اگر سرٹیفیکیشن کے ساتھ نرسیں اور اس قسم کے کوالیفائڈ لوگ باہر جائیں اور آپ صرف پیسے بھیجیں تو آپ کا جو ہے آپ دیکھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ جو ڈالر کما رہا ہے فارن ایکسچینج اپنی سروسز سے, وہ سعودی عرب کے تیل کے ریونیو سے زیادہ ہے. تو آپ کیوں نہیں اپنے سروس سیکٹر, اپنے ڈاکٹرز, اپنے لائرز, اپنے فائنینشیل ایکسپرٹس کو ایکسپورٹیبل بناتے گھر بیٹھے ہوئے؟ وہ آپ کو اتنا مشکل ہے ڈالر پاکستان میں آنے سے, جو آپ کے
जिसको हम लेकिन कैसे सर यही सवाल है ना कि डॉलर कैसे आएगा, एक्सपोर्ट्स तो हमारी हो नहीं रही, बल्कि जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री हमारी लग भी रही थी तो हमारी इकोनॉमिकल माशाल्लाह आपको पता है कितना बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। जो हमारा बड़ा बिजनेसमैन है वो तो या तो बांग्लादेश अपनी इंडस्ट्री को लेकर शिफ्ट हो गए या टर्की जा चुके हैं। तो सर कैसे हम ये तवक्को कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारी ना हो, इंडस्ट्री हमारे पास हो ना, और हम अपनी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा कर सकें और इंपोर्ट कम कर सकें? सर बात वही है कि जब तक आपकी पॉलिसीज जो हैं वो एक्सपोर्टर्स के हक में नहीं होंगी, आप अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है आपने तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है। अगर आप एक्सपोर्टर्स को बिजली जो है वो उसी रेट पे देते हैं जिसमें दूसरों को देते हैं तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में। सो आपका सवाल बिल्कुल पर्टिनेंट है कि सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट से को निकाल के नहीं चीज़ें होती हैं। आप अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपनी सर्विस सेक्टर को एक्सपोर्टेबल बनाना, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेके आना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ तक तो सोच ही नहीं पहुँचती इस या पिछली गवर्नमेंट्स की, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो या ये गवर्नमेंट हो, इनकी अभी तक क्रैकडाउन्स पे तो सोच गई हुई है, मगर माइशी रिफॉर्म्स और डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स और पे और फॉरेन एक्सचेंज कमाना कैसे है उस पर तो अभी तक इनकी सोच ही नहीं गई, कोई पॉलिसी ही नहीं है। और ना पॉलिसी अभी कोई आगे नज़र आ भी रही है। आइंदा इलेक्शंस में भी बयानिया कुछ और होगा, मौशी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर कोई बात नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब अगर अफ़गानी चले जाते हैं, सारे अफ़गानी तो उस तरह से कार्रवाइयों में या फिर स्मगलिंग में मुलविस नहीं ना, कुछ तो अफ़गानी यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके कारोबार हैं, जिनके थर्ड जनरेशन यहाँ पर मौजूद है, तो फिर वो सारा कारोबार भी तो वाइंड अप होगा, हमारी इकोनॉमी को उसका भी तो नुकसान होगा ना। जी मैंने यही अर्ज की आपको शुरू में ही कि आपको सोच समझ के ये सारी पॉलिसी लानी पड़ेगी ना। इलीगल तो समझ आती है, हाँ। मगर जो कारोबार करते हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, जिनके पास अब कोई ना कोई जो टैक्स देते हैं या जिनके पास कोई ना कोई आपका नेशनल आईडी कार्ड है, उनको, और जो जैसा आपने कहा कि टेररिज्म में मुलव्वस नहीं है, उनको तो तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा ना आपको। ये कोई दुनिया का मुल्क जो है वो बगैर इमिग्रेंट्स के नहीं चलता। इस वक्त अमेरिका से, इंग्लैंड से, ये सारे जिसका प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट्स अब इमिग्रेंट की फैमिली से हैं, तो आप एक ऐसा प्योर मुल्क तो नहीं बना सकेंगे ना। सो ये देखना पड़ेगा कि कारोबार में जो आपको जीडीपी में हिस्सा डाल रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी आपको इररिस्पेक्टिवली। मेरा तो ये ख्याल है कि इस पॉलिसी से लोगों की रिश्वतें बढ़ेंगी कि अमीर आदमी जो है वो और पैसे देख के कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ले लेगा। और यहाँ पर तो माशाल्लाह हमारे अपने लोग ही इतने ईमानदार हैं कि रिश्वत का रेट बढ़ेगा, उस पर जो आईडी कार्ड या कोई पेपर स्टे करने के लिए जहाँ वो 1 लाख लेते हैं वो 10-10 लाख लेंगे। जी मैंने यही अर्ज की कि आपको ट्रांसपेरेंसी भी तो दिखानी पड़ेगी ना आपकी अपनी पॉलिसी में, कि किसको उठा के बाहर फेंक दिया है और किसको यहाँ रखा है। ये बहुत सारा जो हम टेररिज्म की बात करते हैं उसमें सिर्फ फॉरेनर तो मुलव्वस नहीं है, आपके अपने लोग भी हैं जो गुर्बत में हैं और अपने बच्चे बेच देते हैं। आपको मल्टी प्रॉन्ग रखना पड़ेगा ना चीज़ें। मैं पॉलिसी की डायरेक्शन के सर असल चीज़ यही है ना, जो बात आपने भी कही है कि हम अपनी नाकामियों का मलबा दूसरे लोगों पर डाल के खुद को बरियो ज़िम्मा नहीं कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कैस असलम साहब आपके वक्त का। अब ठीक है, इस तक नहीं है कि ये जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं और गैर कानूनी जो स्मगल होता है डॉलर, चाहे अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान से बाहर बॉर्डर मैनेजमेंट के ज़रिए डॉलर लेकर जाएं या पाकिस्तानी, मसला तो हमारी गवर्नेंस का है ना। आप उसको बंद कर दें, चाहे वो अफगानी हो या पाकिस्तानी हो, तो वो नहीं लेके जा सकेगा। घूम फिर कर तो बात हमारी गवर्नेंस पर ही आगे खत्म होती है। एब्सोल्युटली, जब खुद नीयत हमारी साफ होगी ना, जब हम वाकई में कुछ करना चाहते होंगे, तो फिर हमें इनको इतना टफ टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक ऐसा पैकेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है कि जब कोई किसी की डेथ होती है तो हम तो अपने मुर्दे को दफना देते हैं, बाकी जो मज़हब वाले हैं वो उसको जला देते हैं और फिर इस तरह का किया जाता है।
لیکن ایک ایسا علاقہ ہے پوری دنیا میں جہاں نہ مردوں کو جلایا جاتا ہے نہ ہی انہیں دفنایا جاتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں ان کا کیا جاتا ہے یہ اس رپورٹ میں جانیں. یہاں مردے دفنانے کی اجازت نہیں. دنیا کے ہر شہر میں مرنے والوں کو دفنانے کے لیے قبرستان موجود ہیں، لیکن یورپ کا ایک شہر ایسا بھی ہے جہاں نہ مرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی مردے کو دفنانے کی. ناروے کے اس شہر کا نام لانگریبین ہے. یہ شہر ناروے کے وسط میں دراصل ایک جزیرے پر آباد ہے اور اس کی آبادی صرف 3000 افراد پر مشتمل ہے. اس شہر میں اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ فوری طور پر شہر کو چھوڑ دے، لیکن اگر کسی کی اچانک موت ہو جائے تو میت کو یہاں دفنانے کی اجازت نہیں. نگاربین میں مردوں کو نہ دفنانے کا یہ قانون آج سے کئی دہائیوں قبل نافذ ہوا تھا اور سن 1918 میں شہر کے قبرستانوں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے. واضح رہے کہ لنگاربین انتہائی سرد شہر ہے اور بعض اوقات یہاں درجہ حرارت -50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی گر جاتا ہے. لیکن آخر اس شہر میں مردے دفنانے کی اجازت کیوں نہیں؟ کیا اس کی وجہ کسی قسم کی توہمات ہیں یا پھر کوئی سائنسی توجیحات؟ سن 1918 میں دنیا بھر میں ہسپانوی فلو نامی وبا پھوٹ پڑی تھی اور مختلف اندازوں کے مطابق اس وبا سے دنیا بھر میں 50 کروڑ افراد متاثر ہوئے تھے. جن شہروں میں یہ وبا پھیلی ان میں لانگربین بھی شامل تھا. لانگربین میں اس وبا سے 11 افراد ہلاک ہوئے اور ان لوگوں کو اسی شہر میں دفن کر دیا گیا تھا. لیکن شدید سردی کی وجہ سے یہاں دفن لاشوں کے گلنے سڑنے کے بعد مٹی میں شامل ہونے کا عمل نہیں ہو رہا تھا، جس پر ماہرین صحت نے کہا کہ اس سے شہر کے دوبارہ وبا کی لپیٹ میں آنے کا خطرہ ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اگر کسی شخص کی موت کسی بیماری سے ہوئی ہے تو اس صورت میں وہ بیماری میت سے شہر میں پھیل سکتی ہے. ناظرین ایک دفعہ پھر سے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو میاں صاحب اب لنڈن سے روانہ ہو چکے ہیں، سعودی عرب قیام کریں گے اور وہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے ان کی وہاں کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی طے ہیں. اور اس کے بعد پھر میاں صاحب 21 اکتوبر کو فائنلی خود ساختہ جلا وطنی کے بعد پاکستان پہنچیں گے. اگر ان کی طبیعت بیچ میں خراب نہیں ہوتی نہیں انشاءاللہ نہیں ہوگی، کیونکہ جو ان کی میڈیکل رپورٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ میں جو جمع کروائی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا وقتاً فوقتاً چیک اپ وغیرہ ہو رہا ہے. ابھی ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے. پوری میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ میڈیا پر بھی شیئر کی گئی تھی PMLN کی جانب سے اور پھر اس کے بعد عدالت میں بھی یہ کاپی جمع کروا دی گئی ہے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں انگلینڈ کے وہاں سے جہاں پر نواز شریف صاحب کا علاج ہو رہا تھا. اب 21 اکتوبر کو ان کی واپسی کے حوالے سے ادھر ان کی بیٹی مریم نواز خوب جلسے کر رہی ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہیں کیونکہ نون لیگ کی بقا کی یہ جنگ ہے. تو اس ساری اور آخری سیاسی راستہ ان کی سیاسی بقا کا معاملہ میاں صاحب پر ہی موقوف ہے کہ نواز شریف صاحب ہی اگر آتے ہیں تو شاید پھر جو PMLN کی ڈوبتی ناؤ ہے اس کو کوئی پار لگا سکیں. اب یہی دیکھنا ہے کہ میاں صاحب آ بھی جائیں گے تو ان کا نیریٹو کیا ہوگا، عوام کے سامنے کیا وہ اپنا منشور رکھیں گے کہ جس کے باعث عوام جو ہے سب سے بڑا چیلنج جو 16 ماہ کی ان کی PDM کی گورنمنٹ تھی، عوام ان تمام چیزوں کو بھول کر دوبارہ سے میاں صاحب پر اعتماد کرے. ورکر باہر نکلتا ہے نہیں نکلتا کیونکہ اس وقت تو شدید مایوسی. شادرہ کا جلسہ آپ کے سامنے ہے. بالکل وہاں پر بھی خالی کرسیاں رہی ہیں، لیکن ٹھوکر نیاز بیگ پر جو کل جو مریم نواز نے جلسہ کیا ہے، خواتین تانگا ریلی نکالتے ہوئے گئی ہیں، بڑی خواتین کی تھی لیکن وہ پنڈال کو تو بھر لیا گیا ہے کیونکہ مریم نواز جلسہ کر رہی تھی تو انہوں نے ایک دفعہ لاہوریوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش تو کی ہے. بٹ سٹل نواز شریف کی واپسی کیا وہ واقعی حقیقتاً واپس آئیں گے؟ واپس آنے کے بعد کیونکہ وہ PDM کی جو گورننس ہے اس کو آن نہیں کر رہے، جو اپنے بھائی کی ان کی گورننس ہے جو PDM حکومت نے سرو کیا ہے، وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں 2018 کے پاکستان کی کہ ہم پاکستان کو کیسا چھوڑ کے گئے تھے. وہ یہ 16 ماہ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو آن نہیں کر رہے ہیں. گو کے تمام فیصلے ان کے بھائی لندن میں ملاقاتیں کرنے کے بعد پوچھ کے کرتے تھے کہ آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس کو منسٹر لگانا ہے، کس کو کون سی وزارت دینی ہے، کیونکہ ان کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ناراض بھی ہو گئے، پارٹی کے اندر دراڑے بھی پیدا ہو گئے. لیکن پھر بھی نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ابھی بھی جو ہے کچھ شکوک شبہات موجود ہیں. اسی پر بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار اور صحافی عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب ویلکم ٹو نیوز مارننگ. سر بتائیے گا میاں صاحب اگر 21 اکتوبر کو واپس آ بھی جاتے ہیں، لگتا ہے آپ کو حالات اتنے سازگار ہیں کہ میاں صاحب کو بڑا وارملی ویلکم کیا جائے گا اور لوگ ایک دفعہ پھر سے میاں صاحب کو نجات دہندہ سمجھیں گے کہ شاید یہ معاشی جو ٹرین ہے جو پٹری سے اتر چکی ہے اس کو دوبارہ اپنی ڈگر پر لے کر آئیں گے؟
میں تو یہ سمجھ رہا تھا اور آپ سے سیکھا میں نے تو ابھی صبح صبح آپ کی گفتگو سنی کہ ڈوبتی ناؤ تو ہے پی ایم ایل این کی اور وہ بچے گی کیسے، تو فیصلے تو آپ نے دے لیے. پھر آپ نے یہ بھی بتا لیا کہ نواز شریف چل پڑے، لیکن میرے پاس ابھی تک چلنے کی اطلاع نہیں ہے. آج رات انہوں نے شاید چلنا ہے وہاں سے، لندن سے سعودی عرب کے لیے. اور سیاسی جماعتیں جب 17 سیٹوں پہ چلی جائیں، 12 سیٹوں پہ چلی جائیں، اگر وہ سیاست کریں تو وہ 2/3 اکثریت بھی لیتے ہیں، حکومتیں بھی لیتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں. اور اگر وہ عسکریت پہ چلے جائیں اور عسکری محاذوں پہ جا کے اپنے ہی ملک کے اساسوں پہ حملے کر دیں تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. یقیناً دکھ ہوتا ہوگا اس پہ لوگوں کو کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، کیونکہ نواز شریف، بے نظیر بھٹو، زرداری، بلاول، انہوں نے اپنی سٹیٹ پہ حملے نہیں کیے. ان کے ساتھ کئی دفعہ اسی طرح کے کام ہوئے. عمران خان صاحب کو تو 9 اپریل کو ایک آئینی عمل کے تحت نکالا، جی بالکل، جس کے بدلے میں انہوں نے آئین شکنی کی جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود ہے، اس ہم خیال بینچ کے، جس کو چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں ہم خیال کہا جاتا ہے، جو کہ ان کو ظاہر سمجھ آ گئی تھی کہ چونکہ وہ بناتے ہی وہی بینچ تھے. انہی کا فیصلہ ہے کہ صدر مملکت قاسم سوری اور عمران خان نے آئین شکنی کی، آئینی عمل کو توڑ کے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو لے گئیں عمران خان صاحب کو 9 مئی پر. اور جب 9 مئی پہ لے گئیں، سپریم کورٹ نے گڈ ٹو سی یو کہا اور انہیں دوبارہ باعزت گھر بھیجا، اور وہ ہائی کورٹ گئے تو کہتے ہیں کہ اگر مجھے کمانڈوز پکڑیں گے تو پھر ان کے گھروں پہ اٹیک تو ہوں گے. تو پھر جب اٹیک ہوں گے تو پھر ریاست جواب بھی دے گی، اور ریاست جواب دے رہی ہے. اور ایسے میں جب بہت پتلی معیشت کی حالت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، برے حال ہیں، تو نواز شریف ہی پی ایم ایل این کی امید ہے. اور ان کے مقابلے میں جس کے پاس ووٹ بینک بڑا مضبوط موجود ہے، یعنی پی ٹی آئی، ان کے لیڈر جیل میں ہیں اور وہ سیاست کو برائے سیاست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکل رہے. آج تک انہوں نے اپنی کوئی ایسی کمیٹی نہیں دی جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے پبلکلی یہ کہے کہ ہماری یہ میٹنگ ہو رہی ہے. وہ زوم پہ وہ لوگ ہیں جو سارے جو ان کے مطابق حالات کے جبر کے تحت اور سٹیٹ کے پرچوں کے تحت وہ غائب ہوئے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ملک سے باہر ہیں، ملک میں چھپے ہوئے ہیں، وہ میٹنگ کر رہے ہیں. تو نواز شریف کے آنے پہ ظاہر ہے ان کے ووٹر نے واپس آنا ہے. پی ٹی آئی کے ووٹر نے ان کو ووٹ نہیں کرنا. نواز شریف کا ووٹر ان کو ووٹ نہیں کرے گا جو پی ٹی آئی ہے، اور جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے جو نواز شریف کو نہیں کرے گا. گھر بیٹھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر اگر انہوں نے، لیڈر نے، چیئرمین نے، جن پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیٹ طے ہوگی کہ سائفر کے کیس میں 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے جب فرد جرم عائد ہوگی اور وہ ضمانت بالفرض نہیں ہوتی ہائی کورٹ سے، تو پھر وہاں ڈے بائی ڈے اس کیس کا فیصلہ ہو جانا ہے، جس میں 27 گواہوں میں اصل گواہ صرف اعظم خان ہے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا عمران خان نے کہ جب وہ سامنے آ کے گواہی دیں گے تو میں مان لوں گا کیونکہ وہ ایک سچے آدمی ہیں. تو ہمیں وہ چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ وہاں کیا فیصلے ہوں گے. اور ظاہر ہے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ یہی فائدہ اٹھاتی ہیں جو عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو جیل میں بند کرا کے لیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ایسا ہوتا ہے، وہ آئیں گے تو ان پر کیسز بن جائیں گے، یہ لوگ آئیں گے تو ان پر کیسز بناتے رہیں گے. یہ سب کچھ ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں. 90 کی دہائی سے یہ ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ، پرچارر آف ڈیموکریسی، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی اور نون لیگ، یہ سب کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے ہمیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن ابھی کوشچن صرف یہ ہے کہ ان سب کو تو اپنی سیاست، اپنی پارٹیاں بچانے کی پڑی ہوئی ہے. اکانومی کی سچویشن ہماری کیسی ہے؟ ہمارے بارڈر پر جنگ لگی ہے ایک طریقے سے. افغانستان کو جب سے ہم نے انخلا کا فیصلہ کیا ہے، چمن بارڈر کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. لیکن اس صورتحال میں کون ہے پاکستان کی بقا کے لیے آئے سامنے؟ کس کو آپ دیکھ رہے ہیں امید؟ جب 2013 میں 18-16 گھنٹے کی دہشت گردی عروج پہ تھی تو کس نے فیصلے کیے تھے؟ نواز شریف نے. فوج ان کے اس شانہ بشانہ تھی جب آپ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے تھے. لیکن پھر دھرنے لائے گئے. وہ آپ کو پتا ہے نا کس نے دھرنے کرائے. ساری چیزیں اوپن ہو گئی. 16 میں پناما چلایا، اقامہ آیا، اس میں 17 میں جا کے سزا دی، مانیٹرنگ جج بٹھائے، اور اس مانیٹرنگ جج کے نتیجے میں جو فیصلے آئے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کی بریت کی سامنے اڑ چکے ہیں، سامنے ہیں. اور اس کا فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کے خلاف بھی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی نیب نے کہا جس نیب کو وہ جے آئی ٹی کی شورائے آفاق رپورٹ دی گئی اور کہا گیا کہ پتہ نہیں کیا کیا خزانے چھپے ہیں. بھائی لے آتے نا سارے خزانے.
کوئی ایک پیپر ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوا، چونکہ سپریم ہائی کورٹ جو احتساب عدالت ہے وہ جج موجود ہیں بشیر صاحب، جن کے بارے میں یہ بات اس وقت آئی اور آج تک وہ نہیں بولے۔ رانا صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن ایک سوال آپ نے بولا کہ نواز شریف نے ہی تب بھی سارے فیصلے کیے تھے، ہم نے آپریشن رد الفساد کر لیا، ہم نے بڑے بڑے ضرب عصب کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر سے دہشت گردی کارروائیاں ختم نہیں ہوئی، ہم نے پورا سانحہ اے پی ایس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا لیا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو پھر اتنے بڑے بڑے آپریشن کرنے کا کیا فائدہ جب ہم ابھی تک اس کو پاکستان کو فری نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، پھر یہی ہوا کہ پھر آپ دھرنے لائے، آپ نے گورنمنٹ بدلی، رجیم چینج، آپریشن کیا، لاڈلا لائے۔ لاڈلے نے 15 اگست کے بعد جب طالبان کی حکومت بنی تو ٹی ٹی پی کو پاکستان لابس آیا، پھر دہشت گردی تو ہونی تھی۔ پھر آج فیصلہ ہو رہا ہے نا کہ ان میں جو معاونت کار ہیں کم از کم قانونی طور پہ جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، تو ہمارا لا یہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی بھی غیر ملکی جو غیر قانونی طور پہ رہ رہا ہے اسے واپس بھیج دیں۔ اب یہاں پہ بہت سارے ہمارے سیاسی لیڈروں میں مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ بھائی آپ کو کوئی دل جمعی سے فیصلے کرنے ہوں گے پاکستان کو سامنے رکھ کے، کسی کی قومیت کے خلاف یہ حق میں نہیں، بات ہے پاکستانیت کی، اور اس کے بدلے میں غیر قانونی طور پہ مقیم غیر ملکی شہری جن کے بارے میں آپریشن شروع ہے، آواز بن رہی ہے، کچھ لوگوں نے جانا شروع کر دیا ہے، اور پھر 1 نومبر سے آپ کو پتا ہے کہ پھر ان کو بھجوایا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایران میں ہمارے ہاں شروع سے ہی یہ جو اسلامی بھائی چارے کی کہانی کی داغ بیل ڈالی گئی، جس کے نتیجے میں ہیروئن کلچر اور کلاشنکوف آئی، ایران نے تمام افغان مہاجرین کو بارڈر پہ کیمپوں میں رکھا اور ہم نے بسا دیا، ہم نے سارے پاکستان میں پھیلا دیا۔ اب جو لوگ لیجیٹمائز ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کاروبار کو رجسٹر کرائیں ایف بی آر میں، ٹیکس پے کریں، اچھے غیر ملکی شہری جیسے ہمارے لوگ جاتے ہیں اور سسٹم میں رہتے ہیں، اور پھر اگر شہریت ملے اس قانون کے مطابق چلتے ہیں، اسائلم پہ ہوتے ہیں تو اسائلم کے قوانین پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جن لوگوں کو سٹیٹس ملا ہوا ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ یو این، باقی یو این ڈی، سارے وہ جو افغان مہاجرین کمشنریٹ بنے ہیں، وہ کہانیاں بنتی رہی اور ہماری معیشت ان کے ہاتھ چلی گئی کہ جی گندم بھی ہم افغانستان کو دیں، چاول بھی دیں، چینی بھی دیں، اور ہمارے لوگ ایکسپورٹ والی مہنگی چیزیں اپنے۔ لیکن رانا صاحب یہ چیز بھی اپنی جگہ حقیقت ہے، ہم نے ان افغان ریفیوجیز کے نام پر یوشن سے ڈالرز بھی تو لیے ہیں، اور سر دوسری چیز اس سے پہلے بھی 1 سے زیادہ دفعہ فیصلے ہوئے افغانیز کو واپس بھیجا جائے گا، بلکہ 1-1 ہزار ڈالر بھی ان کو تھمایا گیا، لیکن صرف وہی گفتن نشستن برخاستن فیصلہ تو نہیں ہوا۔ اب کی بار لگتا ہے کہ افغانیز کو واقعی اس کو میک شور کیا جائے گا کہ ان کو اپنے وطن بھیجا جائے۔ اور سر دوسرا پھر میاں صاحب کے حوالے سے میرا آپ سے سوال ہے، میاں صاحب آپ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ جو 16 ماہ کا بار بار 18 کے پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو یہ داغ دھونا کتنا مشکل ہوگا؟ سر ان دونوں سوالوں کے ذرا جواب دے دیں۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، افغانستان والا تو چونکہ آپ کا ایک ریلیونٹ چل رہی تھی گفتگو اور وہ آپ کے ذہن میں پھنسا ہوا تھا کہ نواز شریف پہ میں نے کیا بات کر دی، اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں ڈالر ملے ہیں افغان مہاجرین کو کھانا کھلانے کے لیے، رہنے کے لیے، جو عالمی برادری کا وعدہ تھا، اور وہ کبھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی پاکستان نے ڈالر نہیں کمائے۔ یہ جو آج کل بہت کہانی بنائی جا رہی ہے کہ جی ڈالر کھاتے رہے جی، اور بھائی 40 لاکھ افغان مہاجرین کو ہم نے بسایا، وہ کہاں سے پیسے کھائیں گے؟ یہاں ہماری معیشت کا بیڑا گرک ہو گیا، اب واپس کوئی نہیں جاتا، جس کو بھیجتے ہیں وہ واپس آ جاتا ہے۔ یہ عجیب کہانی ہے کہ اگر اسٹیٹ فیصلہ کرے تو ہم ڈالر کی کہانی لے آئیں، ہم قومیت کی کہانی لے آئیں، اور کیوں لے آئیں بھائی؟ فیصلہ ہے، اللہ کرے، یہ امید بھی ہے اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور مکمل یکسوئی سے ہونا چاہیے، نہ کوئی پریشر لیں، ان کو بھیجیں جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں، اور جو قانونی طور پہ رجسٹرڈ ہیں اور پھر کاروبار کر رہے ہیں وہ ہنڈی حوالہ مت استعمال کریں، وہ پاکستان کے ایکسچیکر میں ٹیکس دیں۔ نواز شریف اور داغ، آپ نے 2 باتیں کی۔ عمران خان صاحب نے 9 اپریل کے بعد 3.5 سال کی گورنمنٹ کا کوئی حوالہ دیا کہ میں نے یہ کام کیا؟ 9.5 سال کی گورنمنٹ کا پی ٹی آئی نے کوئی حوالہ دیا کہ ہم نے وہاں پہ اتنے ڈیم بنا دیے یا ڈیم فل بنائے؟ اس سابق چیف جسٹس جو ثاقب نثار صاحب کے ساتھ مل کے پوری قوم کو پھول بنایا، پیسے اکٹھے کیے، وہ پیسے کیوں رکھے ہیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں؟ وہ جانے چاہیے جس کام کے لیے ہیں۔ وہ پراپرٹی ٹائکون کے پیسے ہیں، وہ سندھ گورنمنٹ کو نگرانی میں رکھ لیں، اداروں کی نگرانی کرائیں کہ پیسے آپ خرچ کریں، آپ اکاؤنٹ میں رکھ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ غلط باتیں ہوئی ہیں۔ آج عام آدمی 16 مہینے کی حکومت سے واقعی پریشان ہے۔ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے لیکن عام آدمی، اسٹیٹ بچ گئی، ڈیفالٹ کر گیا عام آدمی۔ یہ سوال ہے، سب کا ہے، اور اسی کا جواب نواز شریف کو دینا ہوگا اپنی انتخابی مہم میں، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اگر دے لیں گے
ان کا استقبال اچھا ہو جائے گا تو الیکشن بھی وہ بہت اچھا مینیج کر لیں گے، کیونکہ یہ بات نواز شریف کی موجودگی میں کئی دفعہ طے ہوئی ہے کہ ووٹ ان کو پڑتا ہے، ووٹ انہی کا ہے، وہ نہ شہباز شریف کا ہے نہ حمزہ شہباز کا ہے۔ ان کے بدلے میں اگر ووٹ کی پاور کسی کے پاس اٹریکٹ ہوئی ہے تو وہ مریم نواز شریف کے پاس ہوئی ہے۔ رانا صاحب، جو سعودی عرب میں ان کی اہم ملاقاتیں ہونی ہیں نواز شریف کی فلاں ہوئی ہے، تو انہوں نے کل ایک اچھا کامیاب شو 2 حلقوں کا کیا ہے۔ جی، ٹھوکر نیاز بیگ پہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو نواز شریف کی سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں ہونی ہیں، ولی عہد سے بھی شاید ملاقاتیں ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی پھر دوبارہ سے کوئی گارنٹی کی صورت میں وہ واپس آئیں گے یا کوئی ڈیل شیل ہوگی اس کے بعد؟ اور پھر ان کا تو بیانیہ بڑا سخت تھا جب وہ لندن میں تھے، بڑا مزاحمتی سا بیانیہ تھا، واپس آنے کے بعد تو وساق ڈار کے بیان سے لگتا ہے اللہ پر چھوڑ دیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کا بیانیہ تبدیل ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب نے تو ڈالر بھی چھوڑ دیا تھا، اور اتنی لمبی لمبی چھوڑی تھی کہ آج تک ان کو تکبر کی سزا مل رہی ہے، اس کی تو کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ لوگ تو انہوں نے ہی تو گڑبڑ کی بیانات دے کہ میں اترا، میں چڑھا جہاز پہ، ڈالر یوں ہو گیا اور سب کچھ منہ کے بل گر پڑا۔ بھائی آپ بتائیں نا پاکستان کو، آپ وضاحت ہی نہیں دے سکے کہ عمران خان صاحب نے IMF کے ساتھ کیا معاہدہ کیا تھا، اس کو توڑا، اس کے توڑنے کے بدلے میں ہمیں کس طرح ناک رگڑوائی گئی، کیونکہ جب ایک دفعہ وہ قرضے دے رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے، سعودی عرب نے بھی کہہ دیا آپ کو کہ آپ کو کیا پوری دنیا کو سوئٹزرلینڈ میں ان کے وزیر خزانہ نے میسج دیا تھا کہ ہم اب امداد نہیں دیتے، ہم کریں گے بزنس، ہمارے ساتھ وہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں۔ فیسیلیٹیشن کونسل کے تحت ان کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے، قطر، UAE، چائنا، سب کے ساتھ۔ نواز شریف سعودی عرب پہنچیں گے، ان کی خاموش ملاقاتیں ہوں گی یا پبلک ملاقاتیں ہوں گی، یہ فیصلہ ان کے وہاں ہوتے ہوئے پتہ بہرحال چل جائے گا، لیکن ابھی ساری باتیں اور کہانیاں ہیں، ان کے حامی بھی پھیلا رہے ہیں، ان کے مخالفین بھی، بالکل یہ ڈھیل ہے، ہم سب کو یہ دیکھنا ہے۔ اور 21 اکتوبر کی جو ان کی تقریر ہوگی وہ ان کے نئے منشور کی جو اکنامک ریفارمز پہ ہوگا، ڈیولپمنٹ کی بجائے کہ پاکستان کو اس وقت اس کی ضرورت ہے، وہ کیسے نکالیں گے اس کا جواب دیں گے۔ لوگ مطمئن ہوں گے تو ووٹ دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح کہا، بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب، آپ کے وقت کا۔ ناز بریک پہ جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، ایک ٹائم تھا کہ جب اظہار محبت کرنا ہو، اظہار تعزیت کرنا ہو، کسی تک کوئی پیغام پہنچانا ہو تو سب سے اہم ذریعہ ڈاک ہوتا تھا، اور ڈاک کے ذریعے ہی تبادلہ جذبات ہوتا تھا، تبادلہ خیالات ہوتا تھا، پھر دنیا بدلی۔ لیکن آج بھی ڈاک جو ہے، جو ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس ڈاک میں جب خط جاتا تھا صرف وہ خط نہیں ہوتا تھا، صرف وہ تحریر نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے اندر آپ کے جذبات ہوتے تھے، آپ کے احساسات ہوتے تھے، اور بڑی بڑی محبت کے ساتھ وہ خط لکھا جاتا تھا۔ آپ نے کبھی بچپن میں اپنے گھر والوں کو کوئی چٹھی لکھی ہو، کوئی خط لکھا ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ سارے پاس ہی رہتے تھے، سب پاس رہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ضرور اپلیکیشنز پڑھائی جاتی تھی، اپلیکیشن لکھنی ہے تو کیسے لکھنی ہے، اور پھر بچپن میں ہوتا تھا۔ اچھا، اپنے ویورز کو بتائیں کہ یہ ذکر اس لیے کریں کہ آج ڈاک کا عالمی دن ہے، یہ بتائیں کہ آج ہے ڈاک کا۔ لیکن مجھے یہ ضرور دیکھ کے حیرانگی ہوئی وین آئی وزٹ انگلینڈ، تو انگلینڈ کے اندر جو رائل ڈاک ہے وہ ابھی تک سلسلہ چلتا ہے، اور وہ ڈائریکٹلی یہ جو رائل ڈاک کا سسٹم ہے یہ انڈر آتا ہے جو ملکہ برطانیہ ہے اس کے اندر، جو ان کا پوسٹ آفس ہے۔ تو جب آپ کو ڈاک ریسیو ہوتی ہے تو اس کے اوپر رائل لکھا ہوتا ہے، ملکہ برطانیہ کی سٹیمپ ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے سب سلسلہ ہوتا ہے۔ مطلب انہوں نے اس کلچر کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، اور پوسٹ آفس کو ابھی تک وہ یوز کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں راستے میں ہم جائیں تو ڈاک آفسز ہمیں نظر آتے ہیں، ڈاک باکسز ہمیں نظر آتے ہیں۔ I still remember پہلے اسکول جاتے ہوئے بہت سے ایسے ڈاک آفس جو ہے وہ جو چھوٹے چھوٹے باکسز ہوتے تھے۔ جس علاقے میں، جس گلی محلے میں ڈاکی آتا تھا، اس کی ایک خاکی ورزی ہوتی تھی، تو بڑے گھر والے بڑی شدت سے اس کا ویٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے پیاروں کا کوئی خط لے کر آتا تھا جو ان سے دور ہوتے تھے۔ اچھا، پھر یہ سب چیزیں دیکھیں، ہم نے تو چٹھی اس لیے نہیں لکھی کیونکہ گھر میں ہی رہتے تھے، لیکن ہم نے بڑوں کو تو دیکھا ہے۔ لیکن عید کے دنوں میں عید کارڈ پہ تو پیغامات دوستوں کو عید کارڈ دیے جاتے تھے، تو بڑا خوب۔ اب ایک فارورڈ میسج جو ہے مبارکباد کا، وہ اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ ایبسلیوٹلی۔ عید کارڈ آپ نے کبھی اپنے فرینڈز وغیرہ کو، بھائیوں کو کبھی عید کارڈ آپ نے دیا؟ عید کارڈ تو سب بچپن میں ہم لوگ تو ڈالتے تھے، اب کے شاید بچے تو ناواقف ہیں کہ عید کارڈ کس طرح کے۔ ڈیجیٹل ورلڈ آ گئی ہے نا، وہ ٹیکسٹ اور واٹس ایپ پہ کنورٹ ہو گئی ہیں یہ ساری چیزیں۔ یہ پاکستان جب بنا تو پھر 14 اگست جب ہمیں آزادی حاصل ہوئی تو پھر اکتوبر میں جا کے پاکستان نے اپنی پہلی ڈاک جو ہے نا وہ نکالی، اور اس کے بعد جو ہماری ڈاک تھی، اچھا مجھے وہ اسٹل بچپن کے تھوڑے سے گلمپس آتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہمارے بڑے تھے ان کو آتا تھا ڈاک، اور وہ پڑھتے تھے، پھر خط لکھ کے بھیجتے تھے۔
ہماری گھر میں پریکٹس کرواتے تھے کہ تایابو کو خط لکھو، اس میں لکھو، اور حالانکہ وہ پوسٹ نہیں ہوتا تھا لیکن وہ لکھ کے ہم نے گھر میں ہی رکھا ہوتا تھا کہ ہم نے یہ خط لکھا ہوا ہے، اور جب تایابو واپس آئیں گے کینیڈا سے تو پھر ان کو دکھائیں گے۔ اچھا، ڈاک کے سورسز کتنے زبردست تھے، کبوتر کے ذریعے ڈاک آتی تھی، ماضی میں ہاتھیوں کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی، Exactly. اور پھر اس کے بعد ریل گاڑیوں میں ڈاک آیا کرتا تھا، تو ایک بڑی وہ خوبصورت سی ایک نا روایت تھی جو کہ آدھی ملاقات تھی، یہ آدھی ملاقات تھی۔ جب سے دنیا بدلی ہے، دنیا نے گلوبل ویلیج کا روپ دھارا ہے، تو یہ جو خوبصورت جذبات اور احساسات کا ایک ہمارا ایک ماضی کا بہت خوبصورت باب تھا جو مکمل بند ہو چکا ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ لکھنے میں جب آپ کسی کو خط لکھتے ہیں تو شاید جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ مزید بہتر ہوتی ہے اس سے، جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے جب بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب آپ اس کو تحریر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، جس سے اسپیشلی جو رائٹرز ہیں وہی بات ہے، اس میں ہے۔ صرف رائٹنگ نہیں ہوتی ہے، اس میں آپ کے جذبات ہوتے ہیں، آپ کے احساسات ہوتے ہیں، اور وہ بڑا ایک خوبصورت لو لیٹرز بھی ہوتے ہیں نا جو چھتوں سے ایک دوسرے کے جاتے ہیں۔ ماضی میں تو یہ سب چیزیں ہوتی تھی، محبت کے پیغام رسانے کے لیے سارے ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بڑا خوبصورت روایت تھی ڈاکیے کا، اس گلی محلے میں آنا، پی ٹی وی کے ڈراماز میں بڑے دکھاتے تھے، چٹھیاں لکھی جاتی تھی پی ٹی وی کے لیکن آپ ڈراماز دیکھیں میں کہ دنیا نے ان گزشتہ 3 دہائیوں میں، گزشتہ 20 سے 30 سال میں اتنی ترقی کی ہے کہ یہ ساری چیزوں کو ریپلیس کر دیا گیا ہے۔ کہاں ایک ڈاکیا آتا تھا، خط پہلے ڈاک میں جاتا تھا، وہاں سے ڈاکیا لے کے جاتا تھا، 3-3 4-4 دن لگتے تھے، 5-5 دن لگتے تھے، لیکن اب ایسا آئی ٹی کا آیا ہے کہ آپ ایک فون اٹھاتے ہیں، ویڈیو کال پہ اگلے لمحے بندہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ ایک فیس ٹائم کریں اور آپ کی ساری، آپ نے جہاں بھی دنیا کے، لیکن یہ بھی اچھا ہے، پہلے اگر کسی کی خوشی غمی ہوتی تھی تو کتنے ٹائم کے بعد پتہ چلتا تھا کہ یہ فیملی میں یہ ٹریجڈی ہو گیا یا فیملی میں یہ ہیپننگ ہو رہی ہے، 2-3 دن لگ جاتے تھے اگر آپ نے بہت سپیڈی بھی ڈاک بھیجنا ہے۔ اچھا، یہ ایک چیز ہے، آئی ٹی دنیا ریوالو ہوتی ہے، ریولوشن آتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ڈاک کا ایک ٹائم تھا، یقیناً اس کے ایک اپنے جذبات، اپنی چیزیں تھیں، ابھی بھی پوسٹ آفس کا آفس ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا جس طرح بدلی ہے تو کتنی مثبت چیزیں ہوئی ہیں۔ اگر کسی تک آپ نے میسج کنوے کرنا ہے ودن 1 سیکنڈ آپ اس بندے تک اپروچ کر سکتے ہیں، تو ڈاک کے ٹائم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ ابھی بھی پوسٹ آفس تو ہے، یہ ایک خوبصورت ہماری روایت تھی، ایک تاریخی چیز تھی، تو ہم نے کہا کہ آج ڈاک کے عالمی دن کے موقع پر آپ سے شیئر کریں۔ اب اگلی پولیٹیکل سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کے بغل میں خواجہ سعد رفیق صاحب بیٹھے تھے اور اس کے ساتھ دیگر جو نون لیگ کے رہنما ہیں، تو جب شہباز شریف صاحب گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھاگ کے لنڈن چلا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب آئے تھے، اگلے ہی دن دوبارہ لنڈن کی پرواز پہ گئے تھے، تو میاں صاحب نے اس کی کتنی مزے کی بات کی، ان کا سینس آف ہیومر تو ویسے ہی بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کون لوگ کہتے ہیں کہ میں بھاگ کے لنڈن گیا تھا، میں تو پلین پہ بیٹھ کے لنڈن گیا تھا۔ ہاں، وہ یہ کیا کہتے ہیں جی، ذرا پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ آپ بھاگے بھاگے جاتے لندن میں جہاز پر گیا تھا۔ اچھا، شہباز شریف خود بھی بڑا مسکرا رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر ایسی کی ہے جیسے مسکرانا، کس نے کہا میں بھاگے بھاگے لندن گیا تھا، میں تو لندن جہاز پر بیٹھ کے گیا تھا، اینڈ پلس جو سامنے جو پریس ہے وہ بھی تالیاں بجا رہی ہے اور کہہ کے لگ رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر نا کوئی اس کو پازیٹیوٹی میں دیکھ رہا ہے، کوئی نیگیٹیوٹی میں۔ اچھا، میاں صاحب نے اس بات کو کس طرح مذاق میں ٹالا ہے، حالانکہ میاں صاحب گئے بھاگ کے ہی تھے۔ بھاگنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ پیدل گئے تھے، بھاگنے سے مراد یہ ہوتا ہے ابھی آپ ایک دن پہلے آئے تھے اور اگلے ہی دن آپ گئے تھے، لیکن سیاستدان ہے اور سیاستدان کو بات گھمانے کا غریبوں کو جیٹ لیگ ہوتا ہے، ان کی پرائیویٹ جیٹ میں کہاں جیٹ لیگ ان کو ہوگا، تو یہ واپس جائیں اب ایک رات میں جائیں یا 1 گھنٹے بعد جائیں، کیا محسوس ہوگا جیٹ لیگ۔ اچھا، ہمارے پولیٹیشینز ایسے مزے کے چٹکلے دیتے رہتے ہیں، بڑے بڑے مزے کے ہوتے ہیں، تو میاں صاحب نے اپنی اس چیز کو جتنا اپنے مذاق میں کنورٹ کر کے بات کو ٹالا ہے نا، تو اس سے ان کی حصے مزاق کو جو ہے نا ہم اپریشیٹ ہی کریں گے، اور واقعی سینس آف ہیومر تو ویسے ہی پولیٹیشین کا سینس آف ہیومر اچھا نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا۔ آگے ہماری ہے افغانستان سے ریلیٹڈ بڑا ایک ٹریجڈ زلزلہ آیا ہے، اور ارتھ کوئک کے بعد کہا یہ جا رہا ہے افغان میڈیا کی جانب سے 2000 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور جو ان کا صوبہ ہے جہاں پر یہ ہر رات میں یہ جو ہے، اور اس کے بعد 6.2 شدت کا یہ زلزلہ تھا، جس کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری ہے، جو ان کا بادخیس اور فارا جو ان کا صوبہ ہے وہاں پر بھی آفٹر شاکس بڑے شدت سے آ رہے ہیں،
اور یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ افغانستان میں اتنے شدید زلزلے آئے ہیں، لیکن انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے یہ بڑا ایک خطرناک ہے۔ ان کے پاس تو ہیلتھ فیسلٹیز پوری نہیں ہیں، ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، اور ان کے پاس تو ایسی کوئی بلڈنگز نہیں ہیں جہاں پر یہ سروائیو کر سکے۔ 2700 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اور انفراسٹرکچر کو بڑا زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ 12 دیہات ملیامیٹ ہوئے ہیں، 600 گھر تباہ ہوئے ہیں، جبکہ مزید ہلاکتوں کے خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا یہ زلزلہ ٹرکی میں کتنا ہولناک زلزلہ آیا تھا اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنی آفات سے محفوظ رکھے۔ یہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں ان کا وقتی طور پہ تو کوئی بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب زلزلہ آیا ہے اور ظاہری بات ہے کہ اتنا شدت کا زلزلہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ زلزلے کی جو پریڈکشن ہوتی ہے نا وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جس طرح ہم بارش کی فورکاسٹ تو کر دیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے یا آندھی یا سیلاب آنے والا ہے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ ڈچ جو سائنٹسٹ تھے، ڈچ ریسرچ سینٹر تھا، تو ان کی جانب سے یہ پریڈکشن کی گئی تھی کہ افغانستان میں زلزلہ آئے گا۔ تو بعض جو موسمیاتی ماہرین تھے ان کا کہنا تھا کہ اس کی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن وہی جو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہے ٹرکی میں بھی جب زلزلہ آیا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ بڑا، لیکن انہوں نے پاکستان کے اندر بھی بلوچستان والی سائٹ پر پٹی وہی بنتی ہے نا، بالکل بلوچستان کی وہی حصہ کی چمن کی پٹی، پاکستان محفوظ رہا ہے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس پٹی میں لاسٹ ایئر بھی بڑا شدت کا زلزلہ آیا تھا جس پہ 1500 سے زائد ہلاکتیں ہوئی تھی، اور اس کو بھی کہا جا رہا تھا کہ افغانی تاریخ کا یہ بڑا خوفناک سا زلزلہ ہے۔ اور ابھی بھی دوبارہ اسی پٹی میں انہی ایریاز میں جو ہے ایک طرف بیچارے جو وہاں پر رہنے والے ہیں وہ ویسے ظلم و ستم سے ڈھائے ہوئے ہیں، کبھی کسی کی طرف سے کوئی اٹیک کر دیا جاتا ہے۔ اب طالبان گورنمنٹ ہے تو اس سے خوش نہیں ہے۔ 40-50 سال سے افغانی لوگوں نے پیس نہیں دیکھا ہے۔ پہلے رشین وار تھی، رشین وار میں افغانی جو بیچارے عام شہری تھے وہ کتنے سینکڑوں تعداد میں لقمہ اجل بنے۔ رشین وار ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد امریکہ وہاں پہ انٹروین کرتا ہے، امریکہ انٹروین کرتا ہے تو اس کے بعد سے پھر اب ان کی اندر جو انسرجنسیز شروع ہو جاتی ہیں، خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اب یہ زلزلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ جتنی بھی یہ قدرتی آفات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اللہ حافظ۔